آپ کا بزنس بھی آپ کی عبادت بن جائے، یہ خیال کہاں سے آیا؟ کیونکہ میں امیر ہوں اور مجھ سے سوال ہوگا. ظاہر ہے کاروبار کرتے ہیں آپ اکیلے نہیں کرتے, آپ کے ساتھ سینکڑوں لوگ لگے ہوتے ہیں. آپ نمبر 1 پینٹس ہیں پاکستان کے اندر سیلز کے اعتبار سے. یہ جو 2025 گزرا ہے پچھلے سال مئی میں ہم نے پہلی دفعہ کسی بھی کمپنی نے 3 ارب کی سیل ایک مہینے میں کی. فیملی بزنس کو اس طرح سے آگے لیگیسی میں لے کے جانا، یہ اس کا کیا ماڈل ہے؟ میرے والد مرحوم نے نا شاید 35-40 سال پہلے مجھے کہا آپ کے ساتھ آپ کے جو لوگ جانے ہیں ان کا آپ کا ویژن ایک ہونا چاہیے, سوچ ایک ہونی چاہیے, نہیں تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے تخلیق فرمایا اور قرآن کریم میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں, ہم کچھ بھی کر رہے ہوں, ہمیں ہر وقت اس احساس کے ساتھ جینا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اللہ کی بندگی اور اللہ کے بندے ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے. ہمارے ساتھ جو آج مہمان شخصیت ہیں وہ ایک بہت کامیاب بزنس مین ہیں. ان کے بزنس کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک عبودیہ بزنس ماڈل انٹروڈیوس کروایا. یقیناً اس سے پہلے بھی لوگوں کے پاس ہوگا, لیکن پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کے حیرت انگیز جو ہے وہ نتائج حاصل کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا خاصہ تھا. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب میر شعیب احمد صاحب. آپ CEO ہیں ڈائمنڈ پینٹس کے. ڈائمنڈ پینٹس جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پاکستان کا نمبر 1 پینٹ ہے اور یعنی پینٹ انڈسٹری میں وہ لیڈ کر رہا ہے. اور ان کے ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جو ان کا ایک مائل سٹون تھا کہ انہوں نے آج ہم نے اور بھی ذرائع سے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ واقعتاً ایسا ہے کہ سیلز میں وہ نمبر 1 ہے. تو ہم جانیں گے کہ یہ عبودیہ ماڈل کیا ہے, اس کی کیا برکات ہیں, یہ کیسے حاصل ہوئی ہیں اور یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہیں, اور ہمارے وہ ناظرین جو کسی نہ کسی درجہ سے یا کسی نہ کسی حوالے سے کسی بزنس سے وابستہ ہیں وہ کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بزنس بھی آپ کی عبادت بن جائے, یہ خیال کہاں سے آیا اور یہ کیسے شروع ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے جی کہ بزنس تو بہت عرصے سے کر رہے ہیں, بیکاز یہ ڈائمنڈ پینٹس کی جو بزنس ہے اس کی شروعات میرے والد مرحوم میر علاؤدین صاحب نے کی 1982 میں. جی. سو اس کو تقریباً 40 سال سے زیادہ کا ہمیں عرصہ ہو گیا اس کو چلاتے ہوئے. اور تقریباً 91 میں یونیورسٹی سے فری ہونے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے آئی ڈیڈ مائی MPA, اور اس کے بعد میں اس میں پریکٹیکلی انٹر ہوا. ابھی ٹریننگ میری ساری میرے والد صاحب نے ہی کی تھی, بٹ ان دا ویری بگننگ 96 میں ہی پاسڈ اوے. تو اس وقت آئی واز لائک ہارڈلی 30 سال کا میں تھا, اور اس وقت سے لے کر اب تک ظاہر ہے کہ اس کام کو لے کے الحمدللہ یہاں تک لایا ہوں. اب میرے بچے بھی میرے ساتھ شامل ہو گئے. مگر آج سے تقریباً 12 سال پہلے جو آپ نے کہا نا کہ یہ عبودیہ بزنس ماڈل کی طرف کیسے آئے, تو ایک ٹریننگ میں جانے کا اتفاق ہوا. ہمارے بڑے اب تو قریبی دوست ہیں سلیمان احمد صاحب, ان کی ٹائم لینڈرز کے نام سے آرگنائزیشن ہے جو ٹریڈنگ کراتی. اس ٹریننگ میں گیا اور اس میں ایک سوال انہوں نے اٹھایا جس میں انہوں نے ایک بڑا مشہور یورپین فلاسفر ہے مارک ٹوین, اس کا ایک جملہ تھا کہ دا موسٹ 2 امپورٹنٹ ڈیز آف اے پرسنز لائف, دا ڈے ہی از بورن اینڈ دا ڈے ہی نوز وائی. کہ سب سے جو دنیا کے زندگی میں جو 2 سب سے امپورٹنٹ دن ہیں, ایک دن جب انسان پیدا ہوتا ہے اور دوسرے دن جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں پیدا کیوں کیا گیا. تو یہ کیوں کی تلاش جو ہے نا وہ اس عبودیہ بزنس ماڈل تک مجھے لے گئی. بیکاز کاروبار تو میں کر رہا تھا کسی حد تک, آج سے اس وقت بھی کافی کامیاب بزنس تھا ہمارا ڈائمنڈ پینٹس کا, کافی مستقل بنیادوں پہ ہم اچھی اچیومنٹس کر رہے تھے. مگر یہ چیز سوچنا کہ بھئی میں اگر اس دنیا میں کیوں آیا ہوں, کیا میں صرف پیسہ کمانے کے لیے آیا ہوں, میں صرف ایک فیملی کو امیر کرنے کے لیے آیا ہوں, تو اس جملے نے نا مجھے بڑا جھنجھوڑا. اور پھر ہم نے ایک ویژنز ایکسرسائز کی کہ آخر ڈائمنڈ پینٹس کا ویژن کیا ہے. اور ایک وہ ذکر کرتے ہیں اپنی ٹریننگز میں کہ ہر بندے کے مختلف رولز ہیں. میرا رول ایز اے بزنس مین بھی ہے, میرا رول ایز اے باپ بھی ہے, ایز اے بیٹا بھی ہے, ایز اے رشتہ دار بھی ہے, ایز اے ہمسایہ بھی ہے. تو ان رولز کے اندر ہم کیسے اس طرح کی زندگی گزاریں کہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں. تو اسی طرف وہ بات چلی گئی کہ کاروبار کس طرح کریں کہ وہ ہماری آخرت کا ذریعہ بن جائے. تو یہ سوچ جو ہے وہ مجھے لے آئی عبودیہ بزنس ماڈل پہ. عبودیہ بیسیکلی لفظ جو ہے وہ عبد سے بنا ہے. عبد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے غلام.
مگر علماء کہتے ہیں کہ اس کو آپ کہیں کہ اے ولفل سلیو ٹو اللہ، کہ ایک ایسا غلام جو خوشی سے اس غلامی میں آیا، اپنی مرضی کے ساتھ وہ کرنا ہے. ہاں. تو اس عبودیہ بزنس ماڈل سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک اچھی کمپنی جو تھی وہ ایک بہت بڑی اور بہت اچھی کمپنی بن گئی، اور پاکستان کے سب سے بڑی کمپنی سیلز وائز بن گئی. وہ ایسا ہے کہ اس کے 2 ستون ہیں. پہلا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم کاروبار کریں. ظاہر ہے کاروبار کرتے ہیں آپ اکیلے نہیں کرتے، آپ کے ساتھ سینکڑوں لوگ لگے ہوتے ہیں. تو ان سب کو آپ نے اللہ کا عبدیت میں کیسے لے کر آنا ہے، کیسے میں ایسا کروں، کیونکہ میں امیر ہوں اور مجھ سے سوال ہوگا ان سب لوگوں کا جو کہ میرے انڈر کام کرتے ہیں، میری فیملی بھی اور میرے تمام دوست احباب بھی. میں کبھی بھی ان کو امپلائیز کہنا پسند نہیں کرتا، کولیگز ہیں میرے. تو ان کے ساتھ جس وقت ہم کام کرتے ہیں تو وہ کیا کریں، تو بیسیکلی آپ نے ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اس میں اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے، وہ اپنی جو فرض ہیں ان کا اہتمام کرے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو فرائض دین کا ایک حصہ ہے نا، فرض کے علاوہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا لین دین کیسا ہے، معاملات کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے نا وہ ایک مکمل انسان اور ایک مکمل مسلمان بناتے ہیں. تو نہ صرف یہ بلکہ ان کی کلچرل ٹریننگز بھی کی جائیں کہ جو ہیں ان کو بتایا بھی جائے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے. صرف نمازیں ہی نہیں پڑھنی، وہ تو اللہ اور بندے کا بڑا خصوصی معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کس کی قبول ہے اور کس کی نہیں. مگر یہ جو معاملات ہیں اور اخلاق ہے اور لوگوں کے ساتھ چلنا، رشتہ داروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، یہ سارے، اور پلس کاروباری معاملات کے ساتھ، کیونکہ ہم ہر وقت اپنے جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک بزنس ہی چل رہا ہوتا ہے نا. وہ ہمیں اپنا وقت دے رہے ہوتے ہیں اور ہم اس سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اہداف حاصل کر سکیں اچھے طریقے سے جلد. تو وہ ایک انوائرمنٹ ایسا دینا کہ جس میں وہ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. ان کی جو تلاوت ہے، قرآن پڑھنا ہے، اس چیزوں کو بہتر کر دیا جائے. تو اس کے لیے ایک مربوط سا نظام ہم نے الحمدللہ بنایا. سب سے پہلے ہم نے ایک نافع ایک ادارہ ہے جس سے ہم نے اپنا سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے بزنس کے ڈاکومنٹس تھے ان کو ہم نے ویٹ کروایا کہ کیا یہ شرعی طور پہ صحیح ہیں. تقریباً 3.5 سے 4 سال کا عرصہ لگا کہ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو متصادم ہو رہی تھیں. کچھ کانٹریکٹس لکھے ہوتے ہیں آپ کے وینڈرز کے ساتھ ہوں، آپ کے کسٹمر کے ساتھ ہوں، جن میں کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کو جو بیع ہے وہ فاسد ہو سکتی ہے. تو اس کو پھر ہم نے ان کی تصحیح کی اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں کیا. اس کے بعد پھر ہم نے اپنا باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ بنوا لیا شریعہ کمپلائنس کا، جس میں اس وقت الحمدللہ 5 مفتیان کرام ہمارے ساتھ پرماننٹ ہی چل رہے ہوتے ہیں، تاکہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو کہ اس کو کوئی بھی کام حرام کی طرف نہ چلا جائے. رزق حلال کی کوشش ہے. تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس چیز کا کرنا، اپنی نیت کا کرنا، کہ یہ جو نیت ہے اس کاروبار کی، اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے جو کمائیں گے ظاہر ہے بیوی بچوں بھی خرچ کریں گے، اور جتنے ہمارے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں اور ہمارے ساتھ جو مل کے کام کر رہے ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے اور اس کے بعد عوام الناس کا. تو اسی میں سے ہی یہ حصہ بھی نکلے گا. اب اس چیز کو میں اپنے تمام کولیگس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور میری نیت میں یہ شامل ہے کہ اس کاروبار میں سے جو بھی رقم ہم خرچ کریں گے کار خیر کے لیے، اس میں ان سب میرے کولیگس کا 750 کے قریب ہمارے اس وقت کولیگز ہیں جو ہمارے ساتھ کام، ان سب کا حصہ ہوگا. اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس کام میں تم میرے ساتھ پارٹنر ہو. دنیا میں تو ظاہر ہے کہ ایک پارٹنرشپ ایک لیول کی ہوتی ہے، مگر آخرت کی پارٹنرشپ اصل ہے. تو جب ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار واقعی اس میں ہمارا حصہ بھی پڑ رہا ہے نا، تو پھر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنا سمجھ کے جو کام کیا جاتا ہے نا، اس کے لیے پھر آپ کو کہنا نہیں پڑتا. دوسرا جو اس کا ستون ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے اچھا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ان اے بزنس انوائرمنٹ سب سے پہلے آپ نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کہ آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کے لیے کیا کریں گے. تو ہمارے یہاں بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے تمام لوگوں کی تمام ضروریات کا. بلکہ الحمدللہ مجھے سوچتا تھا کہ یار اب اور اس کو کس طرح بہتر کروں اپنے لوگوں کو، کیونکہ ہمارا اللہ کا بڑا احسان ہوا. صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس میں کچھ سمجھ جائیں تو اس میں آ جائیں، ورنہ
دکھاوا مقصود نہیں ہے کہ ہمارے بزنسز کوئی بھی ہوں اس کا 10% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے. سو ہم نے اللہ تعالیٰ سے بھی پارٹنرشپ کر لی ماشاء اللہ. اور اس میں کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اور اس 10% میں سے نا وہ خرچ نہیں ہوتے تھے. ہر سال الحمدللہ بہتری آتی تھی. تو پھر میں نے سوچا, میں نے کہا ضرورت کس وقت پڑتی ہے لوگوں کو زیادہ. دیکھیں زیادہ تر لوگ تو آپ سمجھ لینا کہ 40,000 سے 1-1.5 لاکھ کی بریکٹ میں لوگ ہوتے ہیں زیادہ. اوپر تو مینیجریل لیول ہے وہ تو چند ہوتے ہیں. تو پھر مجھے خیال ہے کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے یا غمی یا خوشی. تو پھر ہم نے اسی میں سے اب ہم نے یہ کیا ہے کہ تقریباً ہر لیول تک نا جو ہی کوئی ولادت ہوتی ہے تو 1 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی وفات ہو جائے قریبی اعزاء میں تو اس کے لیے بھی 1 لاکھ, اور شادی پہ 2 لاکھ. تو یہ ہر مینیجر لیول تک ہر جو بھی ہمارا کولیگ ہے اس کو یہ چیز بغیر مانگے دے دی جاتی. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ دیکھیں جو آپ کے گورنمنٹ نے جو آپ کے اوپر چیزیں کہی ہیں لیبر لاز کے مطابق وہ کرنا تو ہے ہی لازم. اس کی تو میں بات نہیں کروں گا. ہمارے بہت سارے کاروباری حضرات ہیں وہ اس چیز کو بالکل اس سے بے خبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا اگر حکومت وقت نے حکم دیا اور وہ دین سے متصادم نہیں ہے تو پھر اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. جی بالکل. تو جو لیبر لاز میں جس طرح منیمم ویج ہے وہ 40,000 ہے, اگر کوئی نہیں دے رہا تو زیادتی ہے, اگر وہ ڈبل اوور ٹائم ہے وہ نہیں دے رہا تو وہ زیادتی ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے پروویڈنٹ فنڈ ہے یا جو بھی اس قسم کی شکیں ہیں, بیکاز اس سے جو اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے یعنی کہ ریٹائرمنٹ تک اس کو ایک گورنمنٹ دیتی ہے آفٹر 60 ایئرز آف ایج, تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول نہیں دے سکتا. اس کے لیے ہمیں حکومت کو یہ چیز کرنی ہے. اور ہمارے ہاں ایک اور چیز ہے کہ جو بائی لا اگر کمپنی پروفٹ میں ہے تو اسے 5% آف پروفٹ شیئر کرنا ہوتا ہے امپلائی سے, جو وچ از کالڈ WPP ہے, ورکر پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ. الحمدللہ ہم ہر سال وہ بھی کرتے ہیں. پچھلے سال اس کا ایک فارمولہ ہے, اس کا یونٹ جو تھا وہ ہر امپلائی کو 1,28,000 روپیہ ملا. میر صاحب آپ کی پرسنالٹی کا ایک بڑا جو میرے لیے بڑا ایک یونیک فیچر تھا وہ تھا آپ کا اسپورٹس مین ہونا. پولو ماشاء اللہ آپ کھیلتے ہیں اور بھلے آپ نے ہائی لیول یعنی سینئر لیول پہ کھیلی ہے بلکہ آپ نیشنل لیول پہ کھیلی ہے. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ شوق, پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ پولو کا شوق جو ہے وہ آپ کو کہاں سے ہوا؟ اصل میں رائڈنگ گھوڑا ایک ایسی چیز ہے کہ میرا خیال ہے ہر انسان کو نا اچھا ہی لگتا ہے. وہ اللہ نے سواری بنائی اس لیے ابھی ہے نا, تو جو ہے وہ اس لیے ظاہر ہے کہ اس سے ایک افینٹی تو تھی جانور سے. تو میں نے کچھ ارلی 30s میں آئی اسٹارٹیڈ ٹو رائڈ, میں نے رائڈنگ وغیرہ شروع کی. اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ لاہور پولو کلب میں کرتا تھا جیل روڈ پہ جو ہے, تو وہاں ہی ساتھ ہی ان کی پولو گراؤنڈس تھیں, تو وہاں سے ایک دوست کھیلتے تھے, انہوں نے کہا کہ چلو یہ بھی ٹرائی کرو. تو بس وہ جو ہے نا وہاں سے بس یہ شوق ہوا اور ابھی تک الحمدللہ جاری ہے. 2016 میں نیشنل چیمپئن بھی رہا ہوں ماشاء اللہ. اس وقت اٹس اے 4 مین سائڈ, 4 لوگ مل کے کھیلتے ہیں, ایک ٹیم بنتی ہے. تو اس میں سے الحمدللہ ایک میں بھی تھا جب ہم نے یہ جیتی, اور بیٹے نے 2021 میں جیتی ہے ماشاء اللہ. تو یہ ایک یعنی بڑا ایک اہم سوال ہے نا کہ بزنس کی مصروفیات اور سارا کچھ اتنا بڑا برانڈ اور وہ ساری مصروفیات کے ساتھ پھر یہ اس کے وقت نکالنا, اور یہ تو بڑا ظاہری بات ہے کہ ایک اب ٹائم ٹیکنگ بھی ہے نا, اس کو دیکھنا, اس کی دیکھ بھال کرنا, پھر اس کے ساتھ رہنا, وقت گزارنا, پھر ٹریننگ کرنا, تو اس کے وقت کیسے نکالتے ہیں؟ دیکھیں وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاہد ڈائمنڈ پینٹس کے یہاں پہنچنے میں اس کا بہت ہاتھ ہے. کیونکہ جس وقت آج سے 25-20 سال پہلے جب میں ریگولر کھیلنی شروع کی تو ٹائم نکالنا بہت مشکل تھا. بیکاز اب شروع میں نا گھڑی تو اب گھر رکھ کے نکلتے ہو نا, 12-14 گھنٹے کام, تو اسے نارملی ورک ڈے اس زمانے میں اگر یہ نہیں کرتے تو پھر آپ کہیں پہنچ نہیں سکتے. تو وہ اس زمانے میں پھر وہ یہ تھا کہ جب ہوا کہ اب اب جانا ہے تو کیا کریں. تو پھر مجھے خیال آیا کہ یار مجھے نا جو ہے نا جو کولیگز ہیں نا, مجھے ڈیسیژن میکنگ کولیگز چاہیے کہ جو خود ڈیسیژنز لیں. تو میں نے نا پھر وہ ٹیم کو اس حوالے سے پریپیئر کرنا شروع کیا کہ جی میں نہیں بھی ہوں تو کام چلنا چاہیے ویسا ہی, بلکہ مجھ سے بہتر. جس طرح میں نے کہا نا کہ ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے لوگ میرے لیے کام کریں نا وہ اپنے شعبے میں سٹارز ہیں. تو اس کی وجہ سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم کو نکالنے کے لیے بھی مجھے امپاورمنٹ دینی پڑی. امپاورمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے نا کہ رسپانسبلٹی ود اتھارٹی, کہ ذمہ داری بھی تھی اینڈ ان کے پاس اتھارٹی تھی ڈیسیژن لینے کی. تو اس کی وجہ سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ کمپنی کو بھی بہت فائدہ ہوا کہ لیڈرز پیدا ہو گئے ہر شعبے میں.
اور مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے پولو کھیل لی. اچھا، آپ نے یہ بتایا کہ آپ کا یہ شوق یعنی شروع سے آپ اسپورٹس میں تھے اور آپ یعنی اس میں بہت ساری چیزیں کرتے رہے، تو یہ اسپورٹس آپ کو یعنی کوئی ہابی تھی آپ کی یا مطلب کہ باقاعدہ کسی کی انسپریشن پہ آپ؟ نہیں، مجھے شروع سے ہی شوق تھا ایتھلیٹکس کا، اسکواش، بیڈمنٹن، ایون کرکٹ بھی، اٹیک بولنگ بھی کی کسی زمانے میں. تو بس یہ ایک شوق تھا کہ بھائی شام کو جو ہے نا، دیکھیں لکیلی جب ہم بڑے ہو رہے تھے نا تو اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، لکیلی اور ان لکیلی، یہ ہر ایک کا اپنا پرسپیکٹیو ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس شام کو نا کچھ کرنے کو ہوتا نہیں تھا، تو وہ شام کو تو لازم تھا کہ آپ نے 2-3 گھنٹے جا کے کوئی اسپورٹنگ ایکٹیویٹی کرنی. تو بس وہاں سے ایسی وہ ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ اگر ایک دن کا گیپ آ جائے تو دوسرے دن جب تک کچھ کر نہ لیں ایسا کہ بھائی کھل کے پسینہ نہ آئے نا تو مزہ ہی نہیں آتا. ایون آئی ایم 58 ناؤ. فیملی بزنس کو اس طرح سے آگے لیگیسی میں لے کے جانا، یہ اس کا کیا ماڈل ہے آپ کے پاس؟ اصل میں یہ میں نے اپنے سامنے ظاہر ہے کہ اس کافی ایج گزار لی اس دنیا میں، تو میں نے دیکھا کہ بہت اچھے اچھے بزنسز کو میں نے ڈوبتے دیکھا کہ جو ہی بڑے کا سایہ سر سے اٹھا اور بچوں میں تنازع شروع ہوا اور وہ ایک چھوٹی سی بات بڑھتے بڑھتے وہاں چلی گئی کہ وہ کاروبار ٹوٹنے پہ آ گیا. بیکاز ایک کاروبار کھڑے کرنے میں نا 40-50 سال لگ جاتے. اس میں سے اگر کوئی کہے کہ جی آدھا نکال دو تو ایسے ہی ہے کوئی جسم میں سے کہے کہ یار جسم کھڑا رہے اور خون نکل جائے. کہ جب کیپٹل نکل جاتا ہے نا تو پھر کاروبار کھڑا نہیں رہ سکتا. آپ پہلے پیمنٹس میں پھنستے ہیں، آپ سپلائی کرنے کے لیے وینڈر کو پیمنٹ نہیں کر پاتے، وینڈر مال روکتا ہے، آپ کسٹمر کو نہیں دے پاتے. بہت بڑے بڑے کاروبار میں نے اپنے سامنے بیٹھتے دیکھے. تو مجھے اس چیز کا بہت خود تھا کہ میں ایسا کیا کروں، اور میں نے اس پہ کچھ ورک شاپ بھی کی، جا کے میں خود بیٹھا، اسٹڈیز بھی کی. ایک میں نے ابھی ہم نے 1 سال پہلے پھر میں نے ایک بڑا ہم نے ہائر کی ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہے ان کی، جو ہے سردار وٹو صاحب. ان کے ساتھ ہم نے 6 مہینے کی کنسلٹیشن کر کے ہم نے ایسے انہوں نے ہمیں 50 پوائنٹ بتائے جس کی بیس پہ تنازع ہوتا ہے. میں نے بچوں کو بٹھا کے ہم ہر ہفتے میں 1 دن بیٹھتے تھے 3-4 گھنٹے کے لیے اور ان کے ساتھ، اور وہ گائیڈ کرتے تھے کہ یہ کیسے تنازع کی شکل ہوتی ہے. تو ہم نے ان سب بچوں کے ساتھ، تینوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ہم نے حل لکھ لیے کہ جب یہ ہوگا تو کیا کیا جائے گا، یہ ہوگا تو کیا کیا جائے گا. یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا تو اس کے فوری بعد کون کیا کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے 45% شیئر آلریڈی بچوں کے نام منتقل کر دیے. ماشاءاللہ بیٹی ہے، بیٹے ہیں 2 شادی شدہ ہیں اور ساتھ آفس میں بیٹھتے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہیں. بیٹی مارکیٹنگ ہیڈ کرتی ہے، بیٹے میں ایک آپریشنز دیکھتا ہے اور ایک سیلز، اور میں ان سب کو دیکھتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے صاحب یہ فرمائیے کہ ڈائمنڈ پینٹس، میں نے جیسے شروع میں کہا دعویٰ کرتا ہے، اب چونکہ یہ دعویٰ تو نہیں ہے، یہ تو آن ریکارڈ چیزیں ہیں، یہ اب دعویٰ نہیں ہے کہ آپ نمبر 1 پینٹس ہیں پاکستان کے اندر سیلز کے اعتبار سے. تو یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ کا مائل سٹون ہے یہ آپ نے کس طرح طے کیا اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس نا پروڈکٹ رینج بہت بڑی ہے. لوگ تو زیادہ رنگ کو سمجھتے ہیں جو گھروں میں کیا جاتا ہے باہر، یا ایکسٹیریئر پہ کر لیں یا انٹیریئر پہ، مگر اس کے علاوہ جو انڈسٹری کے اندر جو یوز ہوتا ہے وچ از پاؤڈر کوٹنگس، اس کا ابھی بھی ہمارے پاس رفلی 65% پاکستانی مارکیٹ کا شیئر ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ آپ کی چھوٹے موٹے آپ دیکھ لیں نا، کوئی کھلونے ہوتے ہیں، سائیکل ہے، پنکھا ہے، آپ کا ایون فریج، ڈی فریزر، ان سب کی پینٹ لگا ہوتا ہے. تو یہ جو انڈسٹریل پینٹ ہے اس میں ہم کافی، ہماری لیڈنگ پوزیشن ہے. اس کے علاوہ جو فرنیچر پہ پینٹ ہوتا ہے، گاڑی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کے وہیکل ری فنشز کا ہمارا ایک الگ ڈویژن ہے. روڈ مارکنگ جو سڑکوں پہ لائنیں وغیرہ لگتی ہیں اور اس کا وہ تھرمو پلاسٹک پینٹ ہوتا ہے، اس کا ایک الگ ڈویژن ہے. اور ایپاکسیز اور ہائی پرفارمنس کوٹنگز جو بیریجز پہ، ڈیمز پہ، ایسے اسٹرکچرز جن کو آپ نے سال ہر سال تک پرزرو کرنا ہے، اس کے لیے بہت اسپیشلٹی پولی یوریتھین اور ایپاکسی کوٹنگز ہوتی ہیں، وہ ہم کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے گلوز اور ایڈہیزو ڈویژن بھی شروع کیا ہے. تو الحمدللہ ایک تو رینج بہت بڑی. دوسرا کلیم کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ کووڈ کے فوری بعد کسی بھی پاکستانی کمپنی نے 1 مہینے میں 1 ارب کا پینٹ نہیں بیچا تھا. یہ تقریباً 2019-2020 کی بات ہے جب ہم نے پہلی دفعہ یہ مائل سٹون اچیو کیا. اور کووڈ میں ظاہر ہے بڑے چیلنجز تھے، فیکٹری بند تھی، رمضان بھی تھے، عید بھی آئی تھی. الحمدللہ ہم نے نہ کوئی سی ایک امپلائی کو کہا کہ آپ جائے، کسی بھی دوست کو، نہ ہم نے یعنی کہ ہم نے عید کے بونسز تک دیے بند فیکٹری کے اندر
اور ہم نے بلکہ ایک آؤٹ ریچ پروگرام بنایا کہ اپنے جو ڈیلرز بھائیوں کا ہمارا بہت بڑا نیٹ ورک ہے 1000 سے اوپر, ان کے تھرو ہم نے کہا کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں جن کو زیادہ ضرورت ہے اس وقت راشن کی, وہ بھی ہم نے کیا. اس کے بعد سے, اور اس دوران وہ نیت بھی ہو گئی ہوئی تھی کہ 10% اللہ کی راہ میں, تو وہ نا کوئی فلائی ویل ہی لگا جی الحمدللہ. آئی ووڈ سے کہ اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے 2022-23 کے اندر ہم نے 2 بلین کراس کیا. یہ جو 2025 گزرا ہے پچھلے سال مئی میں, ہم نے پہلی دفعہ کسی بھی کمپنی نے 3 ارب کی سیل ایک مہینے میں کی. یہ وہ مہینہ ہے جب وہ ایک چھوٹی سی ہماری وار بھی ہوئی تھی. اس کے باوجود الحمدللہ جو ہے ہم نے 3 بلین پلس کی سیل کی, اور پھر ہم نے اسی نومبر 2025 میں بھی ریپیٹ کیا. تو سیلز فگرز کے حساب سے آئی تھنک کہ کوئی ہمارے فی الحال قریب بھی نہیں ہے. ماشاء اللہ. کیا خاص بات آپ سمجھتے ہیں ڈائمنڈ پینٹس کی کہ جو اس طرح صارف کا اعتماد بھی اور چیزوں کو اس طرح آگے لے کے چلنا, کیا وجہ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کسٹمر کے پاس تو کوالٹی ہی جانی ہے نا. جب اس نے اپنے گھر کی دیوار پہ یا کسی مشین کے اوپر, کسی پنکھے پہ, کسی واشنگ مشین پہ پینٹ لگانا ہے, تو وہ اس کی کیا کوالٹی ہے اور کتنا دیر پا ہے. اینڈ اوبیسلی پرائز فار منی بھی آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ادارہ ہے وہ وہی چیز بہت مہنگے داموں دے رہا ہے, اور اگر آپ وہی چیز وہی کوالٹی جو ہے اس سے تھوڑی بہتر کوالٹی اسے سستا دیتے ہیں تو کسٹمر خود ہی کھنچتا ہے. اور کسٹمر جب اوور دا ایئر دیکھیں نا, تقریباً اگر ہم نے 82 میں شروع کیا تھا تو آج آپ دیکھ لیں کہ 44 ایئرز گزر گئے. اوبیسلی یہ وہ کسٹمر کا اعتماد ہی ہے نا جو بار بار ڈائمنڈ پینٹ کے برانڈ کی وجہ سے ہمیں خریدتا ہے, اسی کی وجہ سے ہم یہاں ہیں, اور وہ اس کے پیچھے کوالٹی ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم ہے, وہ ٹیم جو ہمارے یہاں پرچیز سے لے کے پروڈکشن سے لے کے ڈسٹریبیوشن اور اس کے بعد اکاؤنٹنگ اور ایڈورٹائزنگ, مارکیٹنگ, سیلز, یہ پورا ایک بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر, منی آرگنائزیشن. ہر آرگنائزیشن کے اندر چوزنگ دا بیسٹ. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم میں سے جو بیسٹ لوگ ہیں وہ اوپر آئیں اپنے کارکردگی دکھاتے ہوئے, KPIs پورے کرتے ہوئے, اور اسی طرح اگر باہر سے بھی ہم کوئی لاتے ہیں تو آئی آلویز چوز دا بیسٹ. کہ جی کیونکہ یہ لوگ ہی ہیں نا جو اس کسی بھی کمپنی کو آگے لے کے جائیں گے. اس لوگ نکال دیں تو باقی تو ایک بلڈنگ ہے جس میں چند مشینیں اور کچھ خام مال پڑا ہوا ہے, کچھ تیار بھی ہوگا, مگر یہ جو لوگ ہیں نا, دا مکس آف پیپل دیٹ یو ہیو, دا کوالٹی آف پیپل دیٹ یو ہیو, یہ ایکچولی ڈپینڈ کرے گا کہ لیڈرشپ کس کے پاس آنی. زبردست. اچھا یہ بتائیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عام جو ہمارا صارف ہے جو ہمارے گھروں میں پینٹ کروانا چاہتا ہے, تھوڑی سی اس کی ایجوکیشن کے لیے بھی, چونکہ آپ ظاہر بات ہے پینٹس کے اندر تو ایک یعنی ایک مانا ہوا نام ہے, وہ جب بھی کہیں مارکیٹ جاتا ہے تو خراب پینٹ ہے یا لگاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد خراب ہو جاتا ہے, تو آپ کیا یعنی سمجھتے ہیں کہ اس کی ڈائمنڈ پینٹس ہی بیسٹ چوائس ہونی چاہیے یا اس کے علاوہ بھی آپ؟ نہیں دیکھیں, برانڈس تو مارکیٹ میں کافی ہیں, اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان کی کوالٹی بری ہے. ہمارے ساتھ بہت سارے کمپیٹنگ برانڈز ہیں جن کی کوالٹی بہت اچھی ہے, مگر یہ ہے کہ اگر آپ صرف سستے کو دیکھیں گے نا اس میں پرابلم آ سکتی ہے. اگر آپ کوئی بھی اچھا برانڈ لیں گے تو یہ اتنی بری شکایت نہیں آئے گی. ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈائمنڈ پینٹ میں ہم بہت زیادہ اس پہ فوکسڈ ہوتے ہیں, بیکاز میرے والد مرحوم نے نا شاید 35-40 سال پہلے مجھے کہا تھا, جب فیکٹری میں بھی نیا جانا آنا شروع ہوا, تو انہوں نے کہا کہ کوالٹی کا کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے, اور مہنگی چیز بیچنی مشکل ہے, سستی چیز بیچنی آسان ہے, مگر مہنگی چیز جس میں کوالٹی ہوگی اس کا کسٹمر بار بار آئے گا لینے, اور سستی جس کی کوالٹی نہیں ہوگی نا وہ ایک دفعہ ٹرائی کر کے چھوڑ جائے گا, تو آپ لانگ ٹرم سروائیو نہیں کر سکتے, آپ کو نئے کسٹمر ڈھونڈنے پڑیں گے, تو وہ ہر دفعہ ہو نہیں سکتا. تو ریپیٹ سیلز کے لیے کوالٹی ضروری ہے, اور میرا خیال ہے کہ اچھا برانڈ دیکھنا اور ایک آدھ دفعہ استعمال کر کے اس کو جانچنا وہی حل ہے, ورنہ ڈبے تو سارے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا بس ایک میرا سوال پچھلی جو ہمارا بات ہو رہی تھی اس سے متعلقہ تھا کہ آپ کے کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں آپ کے ویلفیئر کے حوالے سے, آپ کے اسٹاف کے, اپنے جو آپ نے کہا کہ ساتھی ہیں آپ کے کام کرنے والے, ان کے حوالے سے آپ نے ذکر بھی کیا, کوئی ایسے اسٹرکچر پروجیکٹس بھی ہیں ان کے لیے ویلفیئر کے لیے جو آپ نے اسپیشلائز کیے ہیں ان کے لیے؟ نہیں دیکھیں, اس میں یہ ہے نا کہ ایک تو جو بھی کوئی دوست ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے ڈائریکٹ میرے آفس میں وہ بھیج سکتا ہے, لکھ سکتا ہے, ای میل کر سکتا ہے, تو اس کو فوری وٹ ایور آئی کین ڈو, کیونکہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ حق ان لوگوں کا ہے جن کی وجہ سے یہ کام چل رہا ہے نا. باقی تو ٹھیک ہے وہ تو ہے ذمہ داری, پر پہلے میرے حساب سے ان کی ویلفیئر کو دیکھنا میری ذمہ داری. تو ظاہر ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے, اور ہمارے ہاں بہت اچھا سسٹم ہے انکریمنٹس کا, اور وہ ہم وی میک شور, یعنی کہ جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی بہت بڑی ایک ویو آئی تھی 3 سال پہلے,
تو ہم نے 20 سے 25% تک ماشاء سیلریز ہم نے, بلکہ نچلے لیول پہ تو وہ 40% تک بھی چلا گیا تھا کہ وہ اس وقت ہم نے کیا تھا. تو وہ بہت ضروری ہے کہ آپ آپ لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کو آگے لے کے چلیں. جو آپ نے ویژننگ کا پروسیس کیا, آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے اس کا ویژن ورک شاپس بھی کی, پھر آپ نے ویژن بنایا بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویژن, لائف ود ویژن اور لائف وداؤٹ ویژن, اس کو آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ آپ نے تو دونوں دور دیکھے ہوئے ہیں. جی آئی تھنک بڑا ہی ضروری ہے. اینڈ اے لائف وداؤٹ ویژن, وہ جو کہتے ہیں نا کہ از ناٹ ورتھ لیونگ. تو آئی تھنک کہ جب تک آپ کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو, وہ اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی, میں بھی کافی دیر تک میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک بزنس کا شوق تھا اور ایک ظاہر ایک ذمہ داری تھی, وہی سمجھ کے کرتا رہا. مگر جو ہی میں نے اس کا فیصلہ کیا کہ نہیں, اس سے میں نے لوگوں کی بہتری کرنی ہے اور اگر میں نے اور زیادہ کام کرنا ہے تو اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اور زیادہ لوگوں کے میں کام آ سکوں. تو وہ میں سمجھتا ہوں پوری آرگنائزیشن کو ہی ایک مقصد مل گیا. بڑی انٹرسٹنگ, اگر اف آئی کین سے, سید بابر علی پیکیجز والے, ہی از اے مینٹور ٹو می. تو میں ان کے پاس گیا آج سے کوئی 3-4 سال پہلے, ٹائم لے کے ان سے پیکیج. اس وقت میرا ہی واز 96 اور 97. تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں اب 60 کے قریب ہو رہا ہوں, تو میں سوچتا ہوں کہ میں ریٹائر ہو جاؤں, میں کیا کروں. تو آپ 100 کے قریب ہیں, آپ ابھی بھی آفس آتے ہیں, تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو اتنی کیسے موٹیویشن ملتی؟ انہوں نے کہا جب بہت پہلے نا ایک بات کی جاتی تھی کہ لکھ مر جائے لکھ پال نہ مرے. یعنی کہ 1 لاکھ بندہ مر جائے مگر وہ ایک آدمی جو 1 لاکھ کو پالتا ہے وہ نہ مرے. تو اس لیے کام کرو کہ تم نے اور لوگوں کے لیے کام ڈھونڈنا ہے. کتنے لوگ ہیں تمہارے پاس؟ میں نے کہا جی 700-750. اس لیے کام کرو کہ یہ 7000 ہو جائیں. ماشاء اللہ. تو یہ بھی ایک ویژن ہی ہے نا سید صاحب کا. تو اب دیکھیں وہ اللہ نے ان کو کہاں پہنچایا اور اتنی عمر بھی دی اور اتنے بڑے بڑے کام ان سے لے رہے ہیں. تو ویژن بہت ضروری ہے جی. مقصد کے بغیر میرا خیال ہے وہ ڈرائیو ہی نہیں آتی جو آپ کو کہیں پہنچا سکتی ہے. اور پھر وہ پروڈکٹیو اور پازیٹیو بھی نہیں ہوتی. ساری بات ہے وہ پھر آپ شاید اپنے لیے تو پیسے بہت اکٹھا کرتے ہیں, لیکن یہ کہ لوگوں کے لیے سوچنا اور لوگوں کے لیے کرنا شاید وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بھائی صاحب یہ بھی فرمائیے کہ یہ جو ابھی ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ وقت نکالنا پڑتا ہے, خاص طور پر آپ کی جو اپنی پرسنل جو ہوتی ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ, اسپریچول ڈیولپمنٹ, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, ظاہر بات آف کورس یہ ہوگی تو پھر ہی آپ اپنے چونکہ آپ لیڈر ہیں, آپ لیڈ کر رہے ہیں اپنی ٹیم کو, جو آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں, تو ایک جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کا یعنی کیا ویژن ہوتا ہے اپنے پرسنل لائف کے حوالے سے؟ کوئی کتاب پڑھنا ہے یا اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرنی ہے یا ایموشنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو کیسے آپ پلان کرتے ہیں؟ جی اس کے لیے تو آئی تھنک تفسیر سے بہتر کوئی کتاب ہے ہی نہیں. قرآن کی تفسیر آپ پڑھیں, بار بار پڑھیں. آئی تھنک اس سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے کہ آخر کو ہم سب نے جانا ہے. تو یہ چیز نظر میں رہنا بہت ضروری ہے اور جا کے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. تو اس چیز کا ہر وقت اگر آپ کو رہے خیال تو میرا خیال ہے کہ اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اور کتابیں مختلف پڑھتا رہا ہوں. آج کل تھوڑی سی سستی زیادہ ہے, بٹ لاسٹ ٹائم میلکم گلیڈویل کی آؤٹ لائرز بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے. آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ, جس میں اس نے 10,000 آور رول دیا ہے کہ اگر آپ ایک کام میں 10,000 گھنٹے لگا لیتے ہو تو آپ اس کے ماسٹر بن جاتے ہو. اٹس اے بک ورتھ ریڈنگ. تو ریسنٹ میں نے وہی پڑھی تھی. تو اور ایسی بکس جن کو آپ سمجھتے ہوں کہ لائف میں ان کا آپ کا اوپر بڑا امپیکٹ تھا؟ دیکھیں میں ایک بک بہت بات ہوتی ہے تو ذکر کرتا ہوں, وہ ہے جم کالنز کی گڈ ٹو گریٹ. اس میں وہ 5 ٹریٹس بتاتا ہے, 5 ایسی باتیں بتاتا ہے ان کمپنیز کی جو اچھی کمپنیز تھیں مگر وہ 15-20 سال کے عرصے میں گریٹ کمپنیز بن گئیں. میں نے یہ کافی سال پہلے پڑھی تھی اور مجھے بڑی سمجھ آئی تھی, اور اب تو مجھے اس پہ پورا یقین ہے کہ یہ 5 چیزیں کوئی بھی کر جائے تو وہ اپنی بزنس کو بہت آگے لے کے جا سکتا ہے. تو اگر کہیں تو میں شارٹلی ایکسپلین کر دوں. اس میں فرسٹ تو وہ کہتا ہے کہ جی دا رائٹ پیپل آن دا بس, دا رانگ پیپل آف دا بس. کہ آپ کے ساتھ آپ کے جو لوگ جانے ہیں ان کا آپ کا ویژن ایک ہونا چاہیے, سوچ ایک ہونی چاہیے, نہیں تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کام وہ کرنا ہے جس میں آپ اچھے ہوں, یو کین ڈو اٹ ویل, اور اس میں آپ کو پروفٹ بھی ہوتا, آپ پیسہ بنا سکتے ہیں, بیکاز آپ پیسے کے بغیر گرو نہیں کر سکتے. دیٹس اے فیکٹ. تیسرا کہتا ہے کہ جی جسٹ انف یوز آف ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی جتنی چاہیے اتنا یوز کریں, کوئی اوور اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اور چوتھا اس کا بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ ہے ہیج ہاگ کانسیپٹ. ہیج ہاگ کہتے ہیں سیہ کو, پورکیوپائن. جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ اپنے اس طرح کھڑے کر لیتے ہیں کانٹے, اور تو وہ کہانی سناتا ہے ہیج ہاگ کی اور فاکس کی, کہ فاکس کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں اس ہیج ہاگ کو کھا لوں, اور ہیج ہاگ بل سے نکلتا ہے, کھاتا پیتا ہے. فاکس آتا ہے, وہ اپنے پر وہ کھڑے کر لیتا ہے کانٹے, اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار اس کو مسئلہ کیا ہے, یہ مجھے کھا تو سکتا نہیں, مگر وہ عادت سے مجبور ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کاروبار میں آپ نے ہیج ہاگ بننا ہے, آپ نے نکلنا ہے, اپنا کام کرنا ہے, اور آپ نے اپنے دوبارہ بل میں گھس کے آپ نے وہ کام کرتے رہنا ہے بار بار. کیونکہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کام کرتے کرتے آپ کو لگا کہ یار آج کل پراپرٹی میں بڑا منافع ہے تو ادھر چلا جاؤں, آج کل اس شیئر بڑے اچھے جا رہے ہیں تو میں شیئر خرید لوں. فوکس نہیں آپ کا ہٹنا چاہیے. یو ہیو ٹو بی اے ہیج ہاگ. آپ نے ایک ایسے کریچر کی طرح جو بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہے نا, آپ نے اپنا فوکس ادھر ہی رکھنا ہے جو آپ کے لیے چیزیں ضروری ہیں بزنس میں. تو کہتے ہیں اگر آپ کے پاس لوگ صحیح ہیں, آپ کو کام کرنا آتا ہے, آپ پیسہ بنا سکتے ہیں, آپ کے پاس ٹیکنالوجی اتنی ہے جتنی آپ کو چاہیے, اور آپ ایک کام کرتے جا رہے ہیں اوور دا ایئرس فوکس کے ساتھ, تو ایک وہ فلائی ویل کا کانسیپٹ جو میں نے کہا تھا نا وہ لگتا ہے. اور گڈ کمپنیز جو ہے نا وہ گریٹنس میں چلی جاتی. اور ایک اس میں اور کانسیپٹ تھا, سب ان کمپنیز میں جو اس نے اسٹڈی کی تھی, انشورنس بھی تھی, بینکنگ بھی تھی, میڈیسن بھی تھی, اٹس اے ہیوج اسٹڈی جس کی بیس پہ وہ بک لکھی گئی ہے. تو اس نے کہا وہ تھا اے لیڈر ود ہیوملٹی. تواضع اور لیڈر وہ ہے کہ جو ہر غلطی اپنے سر لیتا تھا اور سارا صحرا اپنی ٹیم کو دیتا تھا, پیچھے ہٹ کے کام کرتا تھا, اور یہ ہر کمپنی میں یہ چیز تھی. سو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے, ہیوملٹی اور ایموشنل انٹیلیجنس, اپنے لوگوں کو سمجھنا, اپنے ایموشنس کو سمجھنا, ان کو لے کے ساتھ چلنا, اور ان کو کیریئر دینا. کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فیملی امیر ہوتی جا رہی ہے اور لوگ وہیں کھڑے ہیں, تو وہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. آپ اگر آگے کو جا رہے ہیں تو آپ کے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ آگے کو جانا ہے, تو پھر وہ ایک فیملی بن جاتی ہے نا, وہ پھر فیملی چلتی ہے. سو میں کہوں گا کہ یہ ڈائمنڈ پینٹس جو ہے نا, یہ کوئی کمپنی نہیں ہے, یہ فیملی ہے. ماشاء اللہ. میر صاحب یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو بھی اچھا لیڈر ہوتا ہے اس کا کوئی مینٹور بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اس کی اپنی چیزیں ڈسکس کرتا ہے اور اس کی انسپریشن لیتا ہے, جو اس سے موٹیویشن لیتا ہے. تو آپ کی لائف میں آپ کا مینٹور کون رہے یا کون ہے؟ میرے والد گو کہ بہت جلدی چلے گئے, مگر انہوں نے تقریباً 83-84 آنورڈ 10-12 سال میں میکسیمم ٹائم ان کے ساتھ ہوتا تھا. جب چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھ لیتے تھے, چھٹیاں میری ان کے ساتھ بزنس میں گزرتی تھیں. تو آئی تھنک ابھی بھی دن میں شاید ہی کوئی دن گزرتا ہے کہ ایک دو میں ان کے کوٹس نہ بول رہا ہوں. ماشاء اللہ. تو ایکچولی ہی از دا ون ہو فارمڈ می. اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ نیٹ ورکنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. نیٹ ورکنگ آپ کو اپنے بزنس میں بھی اور اپنی پرسنل لائف میں بھی بہت ہے. اس سے کیا مراد ہے اور آپ کیسے بناتے ہیں نیٹ ورکنگ اپنی؟ دیکھیں, نیٹ ورکنگ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فیلڈ کیا ہے. اس فیلڈ کے لوگوں کو ملنا, اس فیلڈ کے لیڈرز کو ملنا, اور اس فیلڈ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا آگے جو ہے چل کے کرنا, اور وہ بڑا ضروری ہے. اسی میلکم گلیڈویل کی ایک اور بک ہے دا ٹپنگ پوائنٹ, وہ ہے ہی اسی کے اوپر, اسی ٹاپک کے اوپر. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا ایک اورا آپ کا ایک تو ٹھیک ہو. اور آپ میں سمجھتا ہوں کہ نیٹ ورکنگ سے زیادہ جو ینگ جنریشن کو ضرورت ہے نا وہ ہے ٹائم مینجمنٹ کی. بیکاز ظاہر ہے ہم سب کو 24 گھنٹے ہی ملیں, اس کو کیسے گزارنا ہے یہی متعین کرے گا. وہ کہتے ہیں یور ڈیلی روٹین ول کریٹ یور فیوچر فار یو. آپ ڈیلی کیا کرتے ہیں, آج سے 10 سال بعد آپ کدھر ہوں گے, وہ آپ کی ڈیلی روٹین بتائے گی. اب ظاہر ہے اس میں اگر آپ نے عذاب چلنا ہے تو آپ نے اپنی عبادات کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنے بچوں کا, ماں باپ کا, ان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اس کا خیال کرنا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ جو اسٹیون کوی نے آئزن ہاور کوارڈرنٹس جو ہے گڈ, جو ہے امپورٹنٹ اور ارجنٹ کی بیسس کے اوپر, تو جو لوگ ایک چیز کے ارجنٹ ہونے سے پہلے اس امپورٹنٹ کام کو کر جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ اپنے ٹائم مینجمنٹ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے ینگ جنریشن کے لیے. اچھا میر صاحب, آپ کی گفتگو میں جب بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو دو چیزیں نا مجھے آپ کی پرسنالٹی میں بالکل پیرلل جو نظر آ رہی ہیں. آپ نے اپنے عبودیہ بزنس ماڈل کے لیے قرآن کی ایک آیت بھی کوٹ کی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ نے بیان کی, اور ساتھ ساتھ آپ نے آئزن ہاور اور جم کولن اور اس تک ان کی بھی مثالیں دی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کمبینیشن ہی آئیڈیل ہے, ہمیں اس طرح ہی لے کے چلنا چاہیے اس کو؟ جی بالکل. دیکھیں وہی بات ہے نا, وزڈم تو کہیں سے بھی مل سکتی ہے نا, تو جس سے وزڈم ملتی ہے اس سے ہم وزڈم لے لیتے ہیں, اور جس سے ہم کو دنیا اور آخرت ملتی ہے ان سے ہم دنیا اور آخرت لے لیں گے. ماشاء اللہ. ظاہر ہے کہ اس سارے کے اندر بہت سارے علماء کا بھی ہاتھ ہے,
اور بہت سارے مفتیان کرام سے پوچھ کر ہر کام کرنے کا بھی ظاہر ہے اسی وجہ سے برکات آتی ہیں نا. تو وہ ساری چیزوں کا بھی ہاتھ ہے. اور ظاہر ہے کہ مین تو یہی ہے کہ وہ جو اللہ کو دیکھیں راضی کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کی مخلوق کو راضی کیا جائے. تو عبادت کے لیے تو اللہ کے پاس فرشتے بھی ہیں. تو میرا اس پہ بہت ایمان ہے کہ اگر ہم 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو وہ تو رزق حلال ہے، عبادت ہے نا. جی بالکل. تو اصل تو ہم اگر کام بھی نیت سے کریں اور اس کام کے آگے کے اختتام کے اوپر بھی نیت ہو کسی کی مدد کرنے کی، وہ تو صحیح عبادت ہے. ایک چیز ہوتی ہے آپ نے بھی ذکر کیا ہوگا، بیلنس آف لائف، کہ آپ کی فیملی لائف ہے، آپ کی پرسنل لائف ہے، آپ کی بزنس لائف ہے، آپ کی سوشل لائف ہے. اچھا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے خاص طور آج کے دور میں، اتنے یعنی وہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹائم تو 24 گھنٹے ہے، تو ان سب چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ جی وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ کو ذہن میں رکھ کے چلتا ہوں کہ جو چیزیں یعنی کہ دیکھیں تو ذرا ایکسپلین بھی کیجیے اس بات کو جو آپ اصل میں وہ یہ جو اسٹیون کوی نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے صرف ایک چیز پکڑی ہے. اس نے کہا ایک ارجنٹ چیز ہے جو فوری کرنی ہے اور ایک امپورٹنٹ ہے جو کہ ضروری کرنی ہے. تو ارجنٹ اور امپورٹنٹ کو اس نے 4 خانے بنا دیے. ایک میں ہے کہ ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ، ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ، ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ، اور وہ نہیں کہ چاروں میں ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ. اب بیسیکلی جو سب سے مزے کی چیزیں ہیں نا وہ آپ کی ہوتی ہیں کوارڈرنٹ 4 میں، ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ. آپ نے جی دوستوں کے ساتھ گپیں مارنی ہیں، آپ نے کیفے میں جا کے کافی پینی ہے، آپ نے فلمیں دیکھنی ہیں، آپ نے گانے سننے ہیں، آپ نے بسنت کی گڈیاں اڑانی ہیں. ٹھیک ہے چلیں یہ 3 دن تھے تو اس کو ہم تھوڑا سا امپورٹنس دے دیتے ہیں. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کہ آپ نے اس میں سے ٹائم نکال لیں. اور وہ چیزیں جو کہ جس طرح آپ کا امتحان ہے کسی کا، اب امتحان میں آپ کے پاس 7 دن ہیں. اب 7 دن اگر آپ 7 دن پڑھتے رہے تو آخری میں جا کے آپ نے امتحان دیا، آپ کامیاب ہو گئے. اب 5-6 دن آپ پھرتے رہے کہ ابھی بہت ٹائم پڑا ہے اور آپ نے آخری دن پڑھنا شروع کیا. اس آخری دن میں وہ جو امپورٹنٹ کام تھا وہ ارجنٹ بن گیا اور اس میں انگزائٹی بھی بہت ہوتی ہے. اب کیا ہوگا، ٹائم نہیں رہا، اسٹریس بھی آ جاتا ہے. اگر آپ یہ کام اس وقت کر لیتے جس وقت وہ امپورٹنٹ تو تھا پر ارجنٹ نہیں ہوا تھا. بس یہی کامیابی ہے کہ آپ نے نا پرائرٹائز کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ جو مختلف رولز ہیں اس رول میں کس کو کس طرح لے کے چلنا ہے اور ہو جاتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ ہارڈ. بہت سے نوجوان وسائل نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر بہت سارا پیسہ آ جائے گا تو ہم جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ایک اچھا بزنس کرنے کے لیے کیا انگریڈینٹس ہیں؟ دیکھیں پیسہ تو فوری تو نہیں آتا، یہ تو ایک پروسیس ہے، کاروبار کا پروسیس ہے. کاروبار کو میچور ہوتے ہوئے ریپیٹ کسٹمر بنانے میں وقت لگتا ہے. مگر جو چیز ہمارے اختیار میں ہے، دیکھیں رسک تو اللہ کے اختیار میں ہے نا. کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں، میرے بہت ساری کولیگز ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی صلاحیت مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے، مگر وہ بہرحال میرے کولیگز ہیں اور وہ وہاں نہیں پہنچے جدھر اللہ نے مجھے پہنچایا رزق کے معاملے میں. باقی دین کے معاملے میں تو ہر بندے کا ایک اپنا معاملہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اختیار میں جو چیزیں ہیں ہم وہ کریں. سب سے پہلے یہ کہ جو بھی آپ اگر بزنس کی بات کر رہے ہیں یا کوئی سروس ہے تو اس کی کوالٹی، کیونکہ آپ کو سب سے پہلے ٹرو ہونا ہے اپنے کسٹمر کے ساتھ. آپ اس سے جس سروس کا یا جس پروڈکٹ کا بات کر رہے ہیں، جس کا وعدہ کر رہے ہیں، آپ وہ اس کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق یا اس سے بہتر ہونی چاہیے. پہلی بات یہ ہو گیا آپ کا ایک ایکسٹرنل کسٹمر. ایک آپ کا انٹرنل کسٹمر ہے جو لوگ آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے کہ آپ ان کو پراپر ریمونریشن یا جو بھی محنتانہ ہے وہ دے رہے ہیں اور آپ کا نیت یہ ہے کہ جب بزنس آگے جائے گا تو یہ میرے ساتھ آگے جائیں گے. یہ کوالٹی، بی ٹرو ٹو یور انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کسٹمرز. اور اس کے بعد پرزرویرنس. آپ نے پھر گھڑی نہیں دیکھنی، پھر ایک محنت ہے انتھک، جتنی اس وقت کی ضرورت ہے، جتنی اس کام کی ضرورت ہے وہ آپ نے کرنی ہے. اور اس کے بعد 2 چیزیں رہ جاتی ہیں. ایک رہ جاتی ہے دعا، کیونکہ وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ آپ کریں، محنت کریں، دعا کریں. اور میں ایک چیز کہتا ہوں جی، اپنے گھر کے پیر کے پاؤں پکڑ لیں. میرے نزدیک جو ہے نا ماں اور باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں. اب یقین کیجئے، میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں جہاں بھی ہوں اپنی ماں کی دعاؤں سے ہوں. بیکاز والد تو بہت چلے گئے، والدہ کو بھی 3-3.5 سال ہوئے ہیں، کووڈ سیکنڈ ویو میں وہ چلی گئی چھوڑ کے. مگر اب یقین کیجئے کہ مجھے زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل آتی تھی، میں چلا جاتا تھا، ماں جی یہ مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں اچھا پترا میں دعا کریں گے. اب یقین کریں کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میرا وہ کام نہ ہوا. تو بس یہ کام کر لیں
آگے انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی۔ میر صاحب، آج کے نوجوان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو اپنی زندگی کا مقصد لکھیں، اور اس کا پہلا جو ہم نے سیکھا ہے اپنی اسی ٹریننگ میں جس کا ذکر ہوا تھا کہ آپ یہ لکھیں کہ آپ اپنے آپ کو 20 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں۔ اور 20 سال بعد جب یہ سوال کیا جاتا ہے نا، تو ہر بندہ نا فوری بینک بیلنس کے بارے میں بات کرے کہ جی میرے پاس ایک گھر ہو، میرے پاس ایک جو ہے گاڑیاں 2 کھڑی ہوں باہر، میرے بینک میں اتنے کروڑ روپیہ ہو، مگر جو باقی چیزیں ہیں آپ ایز این عبد اپنے آپ کو ایز این انسان کہاں دیکھتے ہیں، کہ آپ چاہیں گے آپ کے پاس یہ سب تو ہو مگر آپ کی کوئی 2 بائی پاس سرجریاں ہو گئی ہوں۔ آپ کو اپنی ہیلتھ کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ انٹلیکچولی، آپ نے بات کی انٹلیکچولی آپ کہاں ہیں، کیا آپ قرآن کو سمجھ چکے ہیں، کیا آپ ایک اچھے عبد بن چکے ہیں، آپ ایک اچھا بیٹا، اچھا شوہر، اچھا باپ بن چکے ہیں۔ 20 سال بعد آپ کو لکھنا پڑے گا آج کہ آپ اپنے بچوں کو کہاں دیکھتے ہیں، آپ کا بیٹا کیسا ہو، آپ کی بیٹی کیسی ہو، اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اس کا لکھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ کی بیوی کیسی ہو، بیکاز جب تک بیوی آپ کے ویژن پہ نہیں ہوگی آپ کا بیٹا اور وہ بیٹی کبھی نہیں وہ بن سکتے جو آپ چاہتے ہیں۔ سو سب سے پہلے ایک بامقصد زندگی گزاریں۔ رزق کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ ایک کوشش ہے، ایک دعا ہے، وہ کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ، اسی وقت کو ہم سب کے پاس لمیٹڈ ہے۔ اب ظاہر ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کل ہوں گا یا نہیں ہوں گا، یہ اللہ کو پتہ ہے، مگر یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کو وقت ملے نا اسے ایک بامقصد زندگی کے لیے جو بھی رولز آپ کے پاس ہیں، بزنس مین بھی تو رول ہے نا، میں نے کمانا ہے اپنے خاندان کے لیے، کوئی جو نوکری کر رہا ہے وہ اسی کے لیے نکلا ہوا ہے، تو اس کے اندر بھی اس رول میں بھی میں نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے کہ جس وقت آپ کا دنیا کا وقت ختم ہونا تو آپ جو ہے نا ایک اچھے عبد کی طرح جا سکیں اور اللہ کو فیس کر سکیں روز محشر۔ میر صاحب، آپ پیغام ٹی وی تشریف لائے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ادارے کو، آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ نہیں، الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس لیول کا ادارہ کام کر رہا ہے اور اس لیول پہ کام کر رہا ہے، اور ظاہر ہے آپ کی میں نے کچھ جو نشریات میں نے دیکھی بھی تو اس پہ بھی مجھے لگا کہ یہ جو ایک اللہ اور رسول کے کہے کے مطابق اور بغیر کسی قسم کی یہ جو ہمارے ہاں کچھ چھوٹے سے اختلافات کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے جو صحیح بات کی جا رہی ہے اور جس پیرائے میں کی جا رہی ہے اور جس تسلسل سے کی جا رہی ہے کہ آپ کے لائیو پروگرامز وغیرہ کا اتنے ریگولرلی کرنا اور اس کے بعد جو خطبات ہیں ان کا ساتھ ہی ترجمہ کرنا، یہ بڑے میں سمجھتا ہوں بہت لیول کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو برکت بھی ڈالی ہے، اور انشاءاللہ جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہوں۔ بہت شکریہ امیر صاحب، آپ تشریف لائے، وقت دیا، بہت ہی انسائٹفل ہماری یہ ڈسکشن تھی، بڑا انٹرسٹنگ تھا، میرے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کی چیزیں تھیں، تو ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے آج میر شعیب احمد صاحب، اور ماشاءاللہ ان کا جو ایک سفر ہے بزنس کا اور خاص طور پر ان کی جو اپنی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کا، اس نے یقیناً جو باتیں انہوں نے ہم سے کی ہیں سیکھی ہیں، لیکن میرے لیے اس کے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ ایسی اپنی لرننگ تھی اور سیکھنے کی چیزیں تھیں کہ جب اس کو ہم اپنی لائف میں اپلائی کریں تو یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے ہماری زندگی جو ہے وہ زیادہ بامقصد اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جو ہے وہ یقیناً کام آ سکتی ہے۔ امید ہے کہ ہمارے آج کا یہ پوڈ کاسٹ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ يا ظلام الليل